الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں سورہ روم کی آپ حضرات نے سنی ہیں، آیت نمبر 31 ہے اور 32 ہے۔ گزشتہ کل اہم ترین آیت ہے اور ہمارے یہاں پرچوں میں بھی یہ سوال آتا ہے، تفسیر کے پرچوں کے اندر بھی یہ سوال آتا ہے کہ فطرت سے کیا مراد ہے، اور اللہ پاک جو فطرت بنائی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ پاک قیامت تک کے ہر انسان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اپنا رخ یکسو ہو کر کے دین کی طرف اپنے رخ کو کر لو اور اس فطرت کی پیروی کرو اور اس قابلیت کی اور اس استعداد کی اور اس صلاحیت کی پیروی کرو جس صلاحیت پر اللہ پاک نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اس صلاحیت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ جو صلاحیت جو قابلیت اللہ نے دی ہے اس صلاحیت کو بدلنا نہیں چاہیے، اپنے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اس پہ کل کافی تفصیل سے بات آئی ہے، صرف آج ایک چھوٹی سی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے کہ خلق کل شیء وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی اپنی بناوٹ دی ہے۔ یہ 16ویں پارے کی آیت ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی اپنی بناوٹ دی ہے، پھر اللہ پاک نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی رہنمائی دے دی ہے۔ انسان کو یہ بناوٹ ملی ہے، اس کا لمبا قد ہے، اس کا ایسا چہرہ ہے، یہ بناوٹ ہے انسان کی۔ اور اسی بناوٹ کو اللہ قرآن پاک کے اندر 2 جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو بناوٹ بنائی ہے، اس بناوٹ سے خوبصورت بناوٹ ہم نے کسی کی نہیں بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس بناوٹ کے اندر ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ سب سے خوبصورت بناوٹ میری مخلوق میں اس کی ہے، ہم نے اس کو سب سے خوبصورت بنایا۔ اور 15ویں پارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ان کو بڑا معزز بنایا ہے انسان کو، اور ہم نے اس کو خشکی کے اندر، فضا کے اندر، زمین کے اندر، سمندر کے اندر ہم نے ان کو سواریوں پہ سوار کرایا ہے، اور قسم قسم ہم نے اس کو رزق دیا ہے۔ تو یہ جو بناوٹ اللہ پاک نے بنائی ہے انسان کے لیے، اس بناوٹ کی بنیادی غرض کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، گویا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ اسی بات کی کہ یہ اللہ پاک کا حکم پورا کرے گا۔ اسی کو ایک مثال سے وہ واضح کرتے ہیں کہ جیسے شہد کی مکھی ہے، اس کی یہ بناوٹ اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو کس بات کی رہنمائی کی ہے، اس کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی ہے؟ اللہ نے شہد کی مکھی کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟ جی شہد کی مکھی کو اس کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پھولوں کے اوپر جائے گی، وہاں پھولوں سے رس چوسے گی اور آ کر کے چھتا بنائے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ شہد کا بندوبست کرے گی۔ اس کی بناوٹ اللہ نے اس کے لیے بنائی۔ پھر ہر ایک کی بناوٹ کے ساتھ ہر ایک کو ہدایت بھی اللہ نے دی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا، 2 منٹ ہوئے ہیں اس کے پیدائش کے، 5-6 منٹ ہوئے ہیں، صاف ستھرا ہو کر کے آیا تو اس کو منہ کے اندر دودھ کے لیے کوئی چیز دی، کوئی بھی چیز دی، تو یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو چوسنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یعنی بالکل ابھی آیا ہے، یہ بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا اور ماں کے تھنوں میں لگ کر کے وہ دودھ کو چوستا ہے، تو یہ چوسنا اس کو کس نے سکھایا؟ یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی،
ہدا میں یہ بات لکھتے ہیں حضرات کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو اندازے سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کو ہدایت اللہ نے دی. ہر ایک کی ہدایت مانے رہنمائی، راستہ دکھانا. اللہ پاک نے جیسے بہت سارے جانور مختلف قسم کے، جیسے سانپ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ اندھا ہو جاتا ہے تو وہ چلنے لگتا ہے. اور ایک بوٹی اللہ پاک نے جڑی بوٹی پیدا کی ہے، یہ سانپ وہاں پہنچ کر کے اپنی آنکھوں کو اس سے رگڑتا ہے اور اللہ پاک اس کی بینائی کو بحال کر دیتے ہیں. تو یہ جڑی بوٹی کی طرف رہنمائی کرنا، سانپ کو وہاں تک پہنچانا، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ جل جلالہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اس کو اس کے اندر اس کی صلاحیت رکھی ہے. اسی وجہ سے ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے بڑے حضرات وہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ہر فرد کو نبی کا نائب بنایا ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ہر فرد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا ہے کہ جو چیز اللہ نے نبیوں کو دی وہ صلاحیت اللہ نے امت کے افراد کو دی. کم و بیش کا مطلب کسی میں اللہ جل جلالہ نے کسی چیز کی صلاحیت زیادہ رکھی، کم رکھی، لیکن وہ استعداد جس کو کہتے ہیں نبی کی نیابت کی، وہ اللہ پاک نے امت کے ہر فرد میں رکھی ہے. تو امت کا ہر فرد یہ نبی کا نائب ہے. اگر یہ نبی والی محنت کرے گا، لوگوں کی ہدایت کی محنت کرے گا، اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک اس کی طاقت، اس کے استعداد کے مطابق اس سے ہدایت کا کام لیں گے اور لوگ اس کی برکت سے صاحب ہدایت بنیں گے. تو جو قابلیت، جو صلاحیت اللہ جل جلالہ نے نبیوں کو دی، یعنی لوگوں کی رہنمائی کی اور لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کی، یہ صلاحیت امت کے افراد میں ہے اور اللہ جل جلالہ دکھاتے ہیں. نابینا میں بھی صلاحیت ہے، لنگڑے لولے میں بھی صلاحیت ہے، اور جس کے پاس زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، اس میں بھی صلاحیت ہے. اور اللہ جل جلالہ جب ایسے لوگ جو معذور ہیں یا سمجھدار ہیں، وہ اگر لگ جاتے ہیں محنت کے اندر اور ان کے دل دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں تو پیغمبر کا نائب ہوں اور مجھے تو اللہ پاک نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب وہ نقل و حرکت میں لگتا ہے تو اللہ پاک اس سے لوگوں کی ہدایت کا کام لے لیتے ہیں. اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے امت کے افراد میں یہ استعداد اور یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. تو اس صلاحیت کو کام میں لانا ہے کہ یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، تو مرنے سے پہلے یہ صلاحیت کام میں آ جائے کہ لوگوں کی ہدایت جو اللہ نے میرے اندر اللہ پاک نے استعداد بھی رکھی ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم بھی ملا ہے. ایک یہ ہے کہ استعداد نہیں ہے، کیا مطلب؟ بھی چلے جاؤ وہ آسمان پہ ہاتھ لگا کے آ جاؤ، میرے اندر تو ہے ہی نہیں، میں کیسے آسمان پہ ہاتھ لگاؤں گا. ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے رکھی ہے صلاحیت کہ بھئی یہ کر سکتا ہے یہ کام اور حکم بھی ملا ہے. تو استعداد بھی ہے اور حکم بھی ہے. پھر اگر یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے موجود ہیں اور وہ آدمی کہتے ہیں میں تو فارغ نہیں ہوں اور میرے پاس تو اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ آدمی اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے. تو صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی ہے، قابلیت اللہ نے رکھی ہے. اب اس کو کام میں لانا اپنے اختیار سے کام میں لائے گا. جیسے ابو جہل میں صلاحیت موجود تھی کس بات کی؟ کہ ایمان لائے، وہ اس کے اندر تخم تھا یہ، لیکن کیا کیا اس نے؟ اس کو استعداد کو تباہ کر دیا، وہ معطل کر دیا اور اس استعداد کو اس نے کام میں نہیں لایا. تو وہی ابو جہل کیا ہوا؟ وہ مردود ہو گیا اور اللہ پاک کے راستے سے وہ دور ہو گیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ استعداد رکھی ہے اور ہر بندہ اپنے اختیار سے اس استعداد کو کام میں لا کر کے وہ اللہ پاک کی اطاعت کو شروع کرے. اب آگے اسی استعداد کی تشریح ہے، وہ فرماتے ہیں منیبین الیہ، اس استعداد کو کام میں لا کر کے تم اللہ کی طرف لو لگاؤ.
اور اللہ کی مخالفت سے ڈرتے رہو. اور یہ استعداد یہ ترقی کب کرے گی؟ جب تم نمازوں کا خیال رکھو گے. یہ استعداد خراب کب ہوگی؟ گزشتہ کل میں نے کہا غلط قسم کے ماحول سے یہ استعداد خراب ہو جائے گی. غلط ماحول سے یہ استعداد خراب ہو جائے گی. اور اچھے ماحول میں جیسے نماز کا ماحول ہے، آپ سب ہم سب بیٹھے ہوئے، ہم نے ابھی نماز پڑھی، مؤذن نے اقامت کہی، اذان کہی، قرات سنی، آپ نے نماز ہو گئی. یہ جو نماز ہے یہ ہماری اس استعداد کی ترقی اور اس کے بچانے کا سبب ہے. اور آگے فرمایا کہ نماز کی وجہ سے تمہارے یہ قابلیت میں ترقی ہوگی. اور دیکھنا مشرک نہیں بننا. ایک عجیب بات یہاں لکھی جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ شرک کا ذکر کیوں کیا. اس کی تشریح حدیث کے اندر یوں ہے کہ بادل جس دن ہو اس دن نماز کا زیادہ خیال رکھو. اس لیے کہ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، بالکل گھپ اندھیرا ہے، فجر کا بھی پتہ نہیں چل رہا، ظہر عصر مغرب عشاء کا بھی پتہ نہیں چل رہا. کا کوشش اس بات کی کرو کہ جب بادل ہو تو نماز کا زیادہ خیال رکھو. اس لیے کہ نماز کے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. مشرک اور مسلم میں فرق، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. مسلم اور مشرک میں فرق وہ کیا ہے؟ نماز ہے. مشرک نماز نہیں پڑھتا اور مسلم نماز پڑھتا ہے. مشرک اس زمانے کے حج کرتے تھے، جب ممانعت نہیں آئی تھی تو وہ حج کرتے تھے. حج بھی اپنی مرضی کا ہوتا تھا، بدن سے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے. اور جب جاتے تھے تو عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، مینا جاتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے. اس کو بہادری سمجھتے تھے. اور عرفات نہیں جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے. تو یہ ان کا حج تھا. تو مشرک حج کرتے تھے اپنی مرضی کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. اچھا، یہودی اور عیسائی نماز پڑھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے. تو دونوں کے لیے الگ الگ، ہمارے لیے الگ الگ ہدایت. نماز پڑھو، مشرک مت بنو. اس لیے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے. نماز کا چھوڑنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. نماز مومن اور مسلم کے درمیان، مومن اور مشرک کے درمیان فرق نماز کا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو مشرک نہیں آتا، ہندو نہیں آتا، وہ دور رہتا ہے. لیکن مومن کو فکر ہو جاتی ہے وہ تو بھی نماز ہے، میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، تو مجھے اللہ نے مسجد دی ہے. وہ ایک دم وضو کی فکر، سنت کی فکر، نماز کی فکر. اور کافر اور مشرک اس کی فکر نہیں کرتا. اور یہودی اور عیسائی کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ کے پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ حج پہ نہیں جاتا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے. وجہ اس کی کہ وہ لوگ حج عمرہ نہیں کرتے، وہ لوگ حج عمرہ نہیں کرتے، ہم حج عمرہ کرتے ہیں. تو یہ نماز اور یہ حج عمرہ، یہ اندر کے اس استعداد اور قابلیت جو اللہ نے رکھی ہے اس کے بچانے کا وہ ہے، سبب ہے. اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے. اور کچھ مشرکین مت بنو، اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہے، باطل الگ الگ ہے. باطل الگ الگ، ہندو الگ باطل، مجوسی الگ باطل، یہودی الگ باطل، عیسائی الگ باطل. یہ تو موٹے موٹے ہیں. پھر ان کے فرقے ہیں الگ الگ، ان کے پھر فرقے ہیں الگ الگ. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مذہب کو تار تار کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا. حق کو چھوڑا تو الگ الگ فرقوں میں بڑھ گئے اور الگ الگ گروہ بن گئے. وَقَانُوا شِيَعًا، شیعۃ کی جمع ہے. ایک ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے مقتدا کی پیروی کرتے ہیں. شیعہ ایک ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑے کی پیروی کرتے ہیں. تو لوگ کیا ہو گئے؟ مختلف قسم کے فرقوں کے اندر کیا ہو گئے؟ بٹ گئے. پھر عجیب خطرناک بات یہ ہے، ہر آدمی اپنی اپنی چیزوں پہ خوش ہے. اگر آپ کسی ہندو کو کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، کہ ہمارا وہ ہے، ہمارا مذہب ہے، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، ہم بالکل صحیح ہیں،
ہم بالکل صحیح ہیں. آپ کسی آگ کے پجاری سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم صحیح ہیں. آپ لوگ غلط ہو. آپ جو جاتے مسجد میں جاتے ہو سجدہ کرتے ہو یہ غلط ہو. ہم تو بالکل صحیح ہیں. آپ اگر کسی یہودی کو کہیں گے کہ عزیر علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہوئے تو غلط نہیں بالکل صحیح ہے. تو ہر آدمی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے اس پر حضرت تھانوی ترجمہ کرتے ہیں نازاں ہے، یعنی اس پر ناز کرتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے وہ. تو اس وجہ سے یعنی اس کو ان سے تو ہم بات نہیں کر سکتے، یعنی ہم آپ جو عوام ہیں ایسے لوگوں سے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہم اپنے آپ اپنے مذہب کے حوالے سے ہمیں پختہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے اس میں 1500 سال ہونے کو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور اس ہمارے رب نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو اور مجوسیوں کو سب کو کافر کہا ہے، ہمارے رب نے کہا ہے. اور جو بچت والی چیز ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو ہمیں بچا کے اللہ کے پاس پہنچائے گی وہ مذہب ہے. اس مذہب اسلام کی 3 بنیادی رکن ہیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر 2 جتنے نبی آئے وہ سب سچے تھے. اور نمبر 3 ہم سب کو مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ 3 مرکزی نقطے ہیں جس پر پوری کتاب اتری ہے اور ہم ان 3 مرکزی نقطوں کو مانتے ہیں. ان 3 مرکزی نقطوں کو بچانے کے لیے یہ والا ماحول ہے: نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، برے کاموں سے بچنا اور اچھے کاموں میں لگنا اور ان چیزوں کی دعوت دینا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہوگی. اور یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے. ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، اور دونوں ضروری ہیں. اس لیے کہ اصل تو باطن ہے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو، لیکن یہ دل کا یقین ٹھیک کب ہوگا؟ جب میرے ہاتھ پھر کیا ہوں گے؟ اس دل کے یقین کے مطابق ہوں گے. تو اسلام اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ اور ایمان اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ انسان کے دل کے ساتھ. یہی ان 2 آیتوں کا خلاصہ تھا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے. ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر خوش ہے، مگن ہے، اس کو ناز ہے اس پر. لیکن ہم ان سے تو کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنے مذہب پہ ناز ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے مسلمان بنایا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ایمان دیا، آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے اسلام دیا، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قرآن دیا. اور یہ دعا آپ سب ماشاءاللہ صبح شام 3 دفعہ پڑھتے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ. میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا رب کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا مذہب کیا ہے بھائی؟ اسلام. میں اس بات پر خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کیا ہیں؟ میرے رسول ہیں. جی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ آج کے دن کے سارے کام
اپنے کرم اپنے فضل سے آسان فرما، قدم قدم لمحہ لمحہ سانس سانس ہماری مدد فرما، دستگیری فرما، ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ اللہ مسجد سے نماز سے ہمارا رشتہ مرتے دم تک قائم دائم فرما۔ اللہ مرتے دم تک آخری نماز بھی ہمیں جماعت سے نصیب فرما، روز اپنے پاک کلام کی تلاوت عطا فرما، دعا کا اہتمام عطا فرما۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اپنی یاد ہمیں صبح شام نصیب فرما، غفلت اور سستی دور فرما، غفلت اور سستی دور فرما، غفلت اور سستی دور فرما۔ ناگہانی اموات، حادثات، بیماریوں سے ہم سب کی، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔